میرا خیال ہے کہ یہ جگہ مناسب رہے گی۔ میں نے اس کی تائید حاصل کرنا چاہی۔ اس نے لاپرواہی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ سمندر کے کنارے دور دور تک سائبان نما رنگ برنگی چھتریاں تھیں جن کے نیچے میزیں اور کرسیاں تھیں۔ ان کرسیوں پر کہیں کہیں لوگ براجمان تھے۔ میں نے اچٹتی سی نظر ادھر ادھر ڈالی۔ وہ خاموش بیٹھا رہا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا، میں نے اس کو متوجہ کرنا چاہا۔ وہ تھوڑا سا چونکا۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ اس نے استفسار سے کہا۔ میں بتا رہا تھا کہ ہم چاروں جب اس گلی میں پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ گلی میں خاموشی تھی اور وہ گھر کی بالکنی میں کھڑی تھی۔ اس نے مجھے اشارے سے اوپر بلایا۔ میں باقی دوستوں کو چھوڑ کر اوپر کی منزل کی طرف چڑھ گیا۔ وہ کافی دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر بولی، تم نے بہت دیر کر دی۔ ہاں شاید، میں نے جواب دیا۔ دیر کرنے والوں کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں اور تم راستہ کھو چکے ہو۔ وہ مایوسی سے بولی۔ مجھ پر یہ بات بڑی گراں گزری۔ کچھ دیر میں اور وہ خاموشی سے بیٹھے رہے۔ پھر مجھے اونگ آنے لگی۔ میں اس خیال سے وہاں اٹھ آیا کہ کہیں میں سو نہ جاؤں۔ میری کہانی سن کر اس نے سمندر کی لہروں کا جائزہ لیا اور بولا، تم نے بہت بڑی غلطی کی۔ تمہیں نیند کے خوف سے وہاں سے نہیں آنا چاہیے تھا۔ شاید مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، میں نے دل میں سوچا۔ ہم دونوں کو وہاں بیٹھے نامعلوم کتنا سمے بیت گیا۔ شام گہری ہونے لگی۔ اب ہمیں چلنا چاہیے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ کیا؟ وہ تو خود وہاں بیٹھے بیٹھے گہری نیند سو چکا تھا۔ میں حیران رہ گیا۔ یہ کیوں سو گیا؟ اس کو تو جاگنا چاہیے تھا۔ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو جاگنا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں مزے سے سوتا تھا اور وہ میرے کمرے میں جاگتا رہتا، مختلف شاعروں اور مصنفوں کو پڑھتا، میوزک سنتا، کبھی کبھی مہینے میں 1-2 مرتبہ نماز بھی پڑھ لیتا تھا۔ میں نے اس کے کندھے کو جھنجھوڑا۔ اٹھو، ہمیں چلنا چاہیے۔ ہاں ہاں، اچھا۔ اس نے نیند کی حالت میں بڑبڑاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن وہیں بیٹھ گیا۔ میں وہاں بور ہونے لگا۔ اس کو اکیلا چھوڑ کر میں گھر واپس آ گیا، لیکن گھر آ کر بھی نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کافی دیر کروٹیں بدلتا رہا، پھر خیال آیا کہ اسے اکیلے وہاں چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں ایک دم بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اسے ہمراہ لانا چاہیے تھا۔ دل ہی دل میں سوچتا ہوا اسی کی طرف چل پڑا جہاں اسے چھوڑ کے آیا تھا۔ دل میں احساس شرمندگی تھا کہ میں نے اس کو وہاں اکیلے کیوں چھوڑا۔ میں اس کے بغیر ادھورا اور نامکمل تھا۔ نہ جانے کس وقت میں اپنے خیالوں میں اس جگہ جا پہنچا، لیکن وہاں پر صرف خالی کرسیاں اور میزیں تھیں۔ وہ بھی نہیں تھا۔ فضا میں خاصی خنکی تھی۔ وہ کہاں چلا گیا؟ میں حیرانگی سے سوچتا رہا۔ کیا وہ بیدار ہو گیا تھا؟ اسے کس نے بیدار کیا ہوگا؟ سوالات کا تانتا بند گیا اور میں کسی بھی قسم کا جواب دینے سے قاصر تھا۔ کیا اسے نیند میں چلنے کی عادت تھی؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ لیکن وہ سوتا ہی کب تھا؟ اکثر تو میں نے اسے جاگتے ہی دیکھا تھا۔ کہیں نیند میں چلنے کی وجہ سے سمندر کی لہروں کا نشانہ تو نہیں بن گیا؟ دل میں سوال ابھرا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ خیال آتے ہی میں کانپ اٹھا۔ میں قریب ہی اسی کرسی پر بیٹھ گیا جہاں پر وہ بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر میں نہ جانے کیوں مجھ پر بھی غنودگی سی طاری ہونے لگی اور میں پوری کوشش سے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر میری نظروں کے سامنے چیزیں دھندلی ہونے لگی۔